نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ میں نے ان کا ترجمہ پہلے درس کے اندر کیا ہے، اب منافقین کی میں ابتدا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ منافقین مکے کے اندر نہیں تھے۔ منافق جن صحابہ نے ہجرت کی وہ سب کے سب پکے مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے۔ منافقین کا جو ذکر ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے وہ صورت مدنی ہے۔ جتنی صورتیں ہیں مدنی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذکر کیا ہے۔ یہ اس بات کی یہ دلیل ہے جو مکے والے لوگ تھے ہجرت سے پہلے سارے کے سارے سب کے سب حقیقی مسلمان تھے، حقیقی مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے۔ اور منافقین کی جو ابتدا ہے وہ مدنی یعنی مدینے کے اندر ہوئی۔ ان کی کچھ وجوہات ہیں اور ان کی کچھ چیزیں اہل علم نے بیان بھی کی ہیں اپنی تفسیروں کے اندر، اپنی کتابوں میں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف فرمائے اور اس مدینے کے اندر ایک قبیلہ تھا اوس، ایک قبیلہ تھا خزرج، انصار تھے۔ یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج زمانے جاہلیت میں مشرکین عرب کے مطابق بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے معبود کیا تھے؟ وہ بت تھے۔ ان کے علاوہ 3 قبیلے اور تھے جو یہودیوں میں سے۔ ایک قبیلہ تھا جو بنو قینوقا، دوسرا قبیلہ بنو نذیر، تیسرا قبیلہ بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے یہ بھی مدینے کے اندر تھے۔ اوس اور خزرج بھی مدینے کے اندر تھے۔ یہ 3 قبیلے بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہودیوں کے قبیلے، یہ اپنے اسلاف کے طریقے پر قائم تھے۔ جو ان کے اہل کتاب تھے نا، ان کے طریقے کے مطابق ہی وہ عمل کرتے تھے۔ بنو قینوقا جو قبیلہ یہودیوں کو تھا، یہ خزرج کا حلیف تھا، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حلیف تھے۔ بنو قینوقا یہ خزرج قبیلے کا حلیف تھا۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ یہودی کے جو قبیلے تھے یہ اوس کے حلیف تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اوس اور خزرج قبیلے سے کافی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اوس اور خزرج قبیلوں میں سے کافی لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیعت کی۔ یہودیوں میں سے جو یہودی قبیلے تھے یعنی بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 جو قبیلے تھے ان میں سے چند لوگ مسلمان ہوئے، چند لوگ، عبداللہ بن سلام اور اسی طرح اور بھی ساتھی تھے جو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ غزوہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا۔ غزوہ بدر کے بعد منافقین کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ یہ بھی وضاحت کر دوں، عبداللہ بن ابی منافق جو تھے نا، یہ مدینے کا سردار تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی یہ مدینے کا ایک سردار سمجھا جاتا تھا، اور خزرج سے ان کا کافی تعلق تھا۔ خزرج قبیلے سے ان کا کافی تعلق خزرج قبیلے سے تھا، اور مدینے کا یہ اپنا سردار تھا۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے زمانے جاہلیت میں ان کا بھی دونوں قبیلوں کا سربراہ بھی تھا۔ ایک وقت تھا اوس اور خزرج قبیلے 2 قبیلوں کا سربراہ بھی تھا، یعنی زمانہ ماضی میں۔
اور زمانہ جاہلیت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مدینے میں، پھر مدینہ منورہ کے لوگوں نے ارادہ کیا ہوا تھا مدینے کا اس شخص کو، یعنی عبداللہ بن ابی کو سردار بنا لیا جائے، یہ ہمارا سردار بن جائے۔ ان کا یہ ارادہ تھا، اور اس کا یعنی خزرج کا ارادہ بھی یہی تھا، اور 3 قبیلے اور بھی تھے، ان کا یہ بھی ارادہ کیا ہوتا، اکثریت کا یہی ارادہ تھا کہ یہ عبداللہ بن ابی ہمارا سردار بن جائے، مدینے کا بادشاہ بن جائے۔ بلکہ جب غزوہ بدر ہوا، کفار کو شکست ملی، مکہ مشرکین کو، اوس اور خزرج والے جو اکثریت نے بھی اسلام قبول کر لیا، ان کا جو ایک سوچ تھی، ایک رزلٹ تھا کہ میں عنقریب بادشاہ بننے والا ہوں مدینے کا یعنی مدینے کے اندر جو لوگ ہیں وہ اب مجھے سلطنت ملنے والی ہے۔ جب انہوں نے جنگ بدر کے نتائج دیکھے، دین غالب آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصحاب کو، دین اسلام کو غلبہ ملا، تو اس کے بعد فوراً انہوں نے اسلام کا اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اب میں مسلمان ہوں، کہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ میں رہوں گا۔ اعلان جب کر دیا، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے ظاہراً، لیکن دل کے اندر کفر تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا، میرا جو مقصود تھا پورا نہیں ہوا بادشاہت کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہوں نے مجھے تباہ برباد کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ نے، اور اب حکومت مدینی کے اندر ان کی ہو گئی ہے۔ مکے والوں کی حشر، ان کا یہی حشر تھا، ہو گیا، 70 مارے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے، اور اس کے بعد اس نے تہیہ کیا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ پھر دیہاتی لوگوں کو قید کیا، کافی لوگ قید ہو گئے تھے جو منافق بن گئے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خبردار کیا مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر دے دی۔ یہ منافقین کی جماعت آپ کے پاس، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آتی ہے۔ سورۃ المنافقین اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کر دی پوری، اور سورۃ البقرہ کے اندر بھی ان کی کافی نشاندہی اور ان خصلتوں کو بیان کر دیا۔ جب خصلتیں واضح ہو جاتی ہیں، پھر منافقی پہچان مسلمان اس کو اچھی طرح پہچان سکتا ہے۔ ان کی علامتیں جب ظاہر ہو گئیں، یہ عبداللہ بن ابی منافق ہیں، صحابہ کو بھی خبر پہنچ گیا یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہے، اسلام پہ یعنی حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نشاندہی جو کی ہے منافقین کے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، 13 آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کا سورۃ بقرہ کے اندر بھی ذکر کر دیا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔